ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پر ہے۔ یہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی صفت کا ذکر جاری تھا، تو پچھلی آیات میں اللہ کے نیک بندوں کی کچھ صفتوں کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر ان اللہ والوں کی ایک اور خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہ فضول اور بلا وجہ بے موقع محل خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے بے موقع اور بے جا خرچ کرنا، یعنی بے مقصد یا ناجائز کام کے اندر خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ بے جا اور بے موقع کبھی بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فضول خرچی اگر شریعت کے خلاف کام میں کی جائے تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر فضول خرچی خلاف مروت کاموں میں کی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور عام طور پر بندہ جو فضول خرچی کرتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے فضول خرچی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں اوندا کر کے ڈال دے گا۔ تو جو غرور اور تکبر کی وجہ سے فضول خرچی کرتے ہیں وہ بھی ہلاکت کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی واہ واہی کے لیے۔ تو نام و نمود اور اپنی واہ واہی کے لیے فضول خرچی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے خاص طور سے شادی کے موقع پر یا عام طور پر جو رسمیں ہوا کرتی ہیں ان رسموں کو نبھانے میں اپنی واہ واہی لوٹنے کے لیے جو فضول خرچی کرتے ہیں نمائش اور نام و نمود کے لیے، یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے حکم دیا کہ نہ تو فالتو خرچ کرو اور نہ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جیسے مکان ہے یا فرنیچر خریدنا ہے یا گاڑی لینا ہے یا جیسے آج کل کے حساب سے موبائل لینا ہے، تو ان چیزوں میں بندہ اگر ضرورت کے مطابق خرچ کرے، نام و نمود اس کا مقصد نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی خرچ کرے غرور کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، یا بلا ضرورت خرچ کرتا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر مجوز کی مذمت کی گئی ہے۔ اور مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کا کام ہے وہ کماتا بھی ہے اللہ کی رضا کے مطابق اور خرچ بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جس طرح کمانے میں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتا ہے، ایسے ہی خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال رکھے۔ اور اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اسلام ہر معاملے کے اندر میانہ روی کو پسند کرتا ہے، نہ بہت زیادہ آدمی افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو۔ اور اس سے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے، جو لوگ مالدار لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں تو جو غریب طبقہ ہے وہ ان کو دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے نہیں، ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ اور جب احساس کمتری بڑھ جاتا ہے غریبوں کا
تو پھر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں یا حرام خوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا کسی غلط کام میں مبتلا ہوتے ہیں. تو فضول خرچی کے ذریعے مالداروں نے غریبوں کو برے کاموں کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے پر مجبور کیا. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا قصہ ہے. تو شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ اسلام کیا پسند کرتا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی کچھ بھی خرچ مت کرو، ہاتھ باندھ کے رکھو. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور نہ ہی اسے پورا کھول دو کہ بعد میں ملامت کیے ہوئے حسرت کھائے ہوئے بیٹھ جاؤ. اسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کریں اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھیں. اور خاص طور سے آج کل کے جیسے حالات ہیں، ان حالات میں تو بندے کو فضول خرچی بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والا وقت اپنے ساتھ میں بہت سارے فتنے لے کر کے آ رہا ہے. اگر بندہ اپنے مال کو فضول خرچی میں آج اگر اڑا دے گا تو کل یہی مال کی طلب کے اندر نہ جانے کیسے غلط راستے اختیار کر کے ہلاکت کا شکار ہو جائے گا. حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے اس میں فضول خرچی نہیں ہے، نہ فساد ہے نہ تنگی. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے معنی میں ہے، یعنی فالتو خرچ نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک کام میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور شریعت کے احکام کے مطابق کوئی بندہ اگر خرچ کرے، جیسے صدقہ کرے یا اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھائے، تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اب جو فضول خرچی ہے اس کی دو صورتیں، ایک تو کیفیت کے اعتبار سے کہ اپنی حالت سے بڑھ کے بندہ خرچ کرے، یعنی چادر تو چھوٹی ہے پاؤں زیادہ نکالے، تو یہ بھی اسلام کو پسند نہیں. اور دوسرا کیفیت کے اعتبار سے، یعنہ جہاں ضرورت نہیں ہے بندہ وہاں پر خرچ کرے، تو اسلام جو ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کسی کے پاس میں پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی کب ہوتی ہے؟ جبکہ بندہ یا تو ناجائز کام میں خرچ کرے یا جائز کام میں خرچ کرے لیکن حد سے بڑھ کے خرچ کرے، اور یا پھر نیکی کے کام میں نام و نمود اور ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرے، تو یہ اسلام پسند نہیں کرتا. ورنہ اخلاص تو للہیت کے ساتھ میں اگر کروڑوں روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ فضول خرچی نہیں کہلائے گا. اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت یزید بن حبیب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کا کھانا پینا یہ دنیا داری کے لیے نہیں تھا، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے سب رب کی رضا کے لیے کرتے. اور میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو گھر بنائے جو سر چھپانے کے لیے ہو، یا کپڑا پہننے کے لیے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا انتظام کرے، یا اپنے جینے کے لیے روٹی کا انتظام کرے، اور جو ضرورت کی چیزیں ان کا انتظام کرے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر انسان فضول خرچی میں پڑتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی فضول خرچی ہے کہ نفس کسی چیز کو مانگے تو فوراً لا کر کے دے دو، یعنی ہر نفس کی خواہش بندہ پوری کرنے پہ آتا ہے، یہ بھی فضول خرچی میں چلا جائے گا، کیونکہ پھر نفس دھیرے دھیرے اسے گناہوں کے کاموں کی طرف لے کر کے بڑھے گا. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھی جائے کہ فضول خرچی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل کچھ بھی خرچہ نہ کرے، اپنے آرام کے لیے کچھ بھی نہیں، آرام کے لیے جو ہونا چاہیے اس کا انتظام کرے. یہاں پہ آیت کریمہ کا مطلب صرف اتنا ہے جس جگہ خرچ کرنا منع ہے وہاں خرچ نہ کرے، اور جس جگہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر بندہ اگر خرچ نہ کرے تو یہ ہے بخل. یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ایسے ہی بخل سے بھی منع کیا. جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ نہ کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. خرچ کرنے کے معاملے کے اندر شریعت مطہرہ کا اصول کیا ہے؟ اس حوالے سے یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا طریقہ بتایا. وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو فالتو خرچ کرتے تھے اور نہ پیسہ جو ہے وہ ضرورت کے موقع پہ خرچ کرنے سے روک کر کے رکھتے تھے. جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پاس کھانا لایا گیا، آپ روزے سے تھے، انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر
جو شہید ہو گئے تھے ان کو یاد کیا اور کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھے، ان کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا، ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ مجھ سے افضل تھے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر اتنی کشادگی پیدا کر دی گئی، اتنا دے دیا گیا کہ لگتا ہے کہ یہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ رونے لگ گئے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ یعنی وہ ایک ایک ٹکڑے کا لقمے کا حساب لیا کرتے تھے، نہ تو فضول خرچی کے اندر پڑتے تھے اور نہ وہ کنجوسی کا شکار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی صحابی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم فضول خرچی نہ کریں تو کہ اچھا کپڑا نہیں پہنے، اچھا جوتا نہیں خریدیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور تم اگر جمال اختیار کرنے کے لیے اس طرح کے کپڑے اور جوتے پہنتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو الاحوص کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں گئے نا تو ایک دم ہلکے کپڑے پہن کے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس میں بہت سارا مال ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس طرح کا مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اونٹ دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، گھوڑے دیے ہیں، غلام دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی تم ایک دم بالکل جو ہے وہ فقیروں کی طرح کپڑے پہن کے آئے ہو، اللہ نے جب تمہیں مال دیا تو کپڑا کچھ اچھا پہنو تاکہ لوگوں کو لگے کہ اللہ نے تمہارے اوپر مال کے ذریعے بھی انعام فرمایا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک دم بالکل فٹیچر بن کے گھومو اور ایک دم بالکل پیسہ جو ہے وہ جمع کر کے رکھو، نہیں، اسلام یہ حکم دیتا ہے ضرورت کے وقت خرچ بھی کرو لیکن اتنی فضول خرچی مت کرو کہ جیسا جو ہے وہ میرے ڈریس کا کلر ہے ویسا ہی جوتے کا کلر چاہیے، ویسا ہی گھڑی کا کلر چاہیے، اور پھر جو زیادہ مالدار رہتے ہیں کہتے ہیں میری گاڑی کا کلر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر ان چیزوں کی جو ہے وہ ہوس کے اندر وہ نہ جانے کتنا مال فضول اڑا دیتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں، مکان اچھا بن گیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں دیوار کا کلر جو ہے وہ میری فریج سے نہیں مل رہا ہے تو کلر کے اوپر پھر کلر کروا دیا، یا فریج بدلی کروا کر کے اس کو بھنگار میں بیچ دیا اور اچھا فریج لے کے آ گئے، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ ورنہ آدمی اگر اپنی ضروریات کی چیزیں اگر لا کر کے اپنے ضرورت کے لیے خرچ کرے تو اسلام اس کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خرچ کرے تو چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائے، پھر بعد میں یہ ہوگا کہ قرضہ لے گا اور پریشانی کا شکار۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے درمیانی راستہ اختیار کیا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ عام طور پہ دیکھا گیا جو اچھے اچھے مالدار فرٹیچر بن جاتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، یا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتے، اور یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے وہ فالتو کاموں میں زیادہ پیسہ خرچ کرتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مکہ میں گئے، آپ روزے سے تھے، آپ کو روزہ بہت سخت لگ رہا تھا تو ہم نے آپ کے لیے اونٹنی کا دودھ دعا، اس میں شہد ملا دیا، افطار کے وقت آپ کو پیش کیا، آپ نے فرمایا اللہ تم کو عزت دے جس طرح تم نے میری عزت کی، یا کوئی اور دعا دی، پھر فرمایا جس نے درمیانہ روی رکھی اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ یعنی یہ ضرورت تھی نا تو یہ اچھی غذا میرے آقا علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے پسند فرمائی اور فرمایا درمیانی راستہ اختیار کرو گے اللہ غنی کر دے گا، اور جس نے فضول خرچی کی اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست کر دے گا۔ تو بندہ فضول خرچی کرنے والا کبھی مالدار نہیں ہوتا ہے، اگر لاکھوں کماتا ہے تب بھی وہ غریب ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن غریبوں کا خیال بھی ساتھ میں رکھیں، اتنا اچھا نہ کرنے لگیں کہ غریبوں کا جو ہے وہ حق ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ یہ اسلام نے حکم دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی کہا کہ ولا تقتروا، یعنی اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا نا کہ ان ساتھ مستقر مقامہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ جو ہے وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں۔ بخیلی بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ بینک میں رکھا ہے اور وہ پھر بھی گھر والوں کو نہیں کھلا رہا ہے، نہ کپڑا اچھا پہن رہا ہے اور نہ کوئی اپنی ضرورت کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخیل سے بچو، کنجوس سے بچو،
کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ کنجوسی کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور کنجوسی ہی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کرے اور حرام کو حلال کرے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں برباد کرنے والی ہیں۔ ایک وہ کنجوسی جس کی تو پیروی کرے، یعنی کنجوسی کے پیچھے پیچھے چلے اور مال کو ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز باطل خواہش کی پیروی کرنا، یہ بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسری چیز خود پسندی، اترانا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ بھی بندے کو برباد کرنے والا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزانہ ہر شخص پر 2 فرشتے جو ہے مقرر رہتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں، اللہ جو بخیل ہو اس کا مال برباد کر دے اور جو سخی ہو اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی کو برکت دے، بخیل کے مال کو برباد کر دے۔ اور آپ دیکھیں بخیلی کرنے سے کوئی مالدار ہوتا بھی نہیں ہے، اور بخیلی کا معاملہ تو اتنا برا ہے کہ اللہ کو بھی یہ ناپسند ہے، اور بخیلی کرنے والا جو ہے وہ مخلوق کو بھی ناپسند ہے۔ حضرت شیخ حسن یہ بڑے مشائخ میں سے گزرے، ایک بار ان کے مریدوں میں سے 39 لوگ جمع ہو گئے، کھانا کم تھا تو جو سب کے لیے کافی نہیں ہو رہا تھا، چند روٹیاں تھی تو ٹکڑے دسترخوان پہ رکھ دیے، چراغ بجھا دیا، تمام لوگ دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں کھانے سے فارغ ہوئے تو بتی جلائی تو دیکھا کہ جتنے ٹکڑے کیے تھے سارے ٹکڑے وہیں پر موجود ہیں، کوئی کھایا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سوچ رہے تھے کہ میرا ساتھی کھا لے گا تو اچھا رہے گا، وہ سوچا تھا میرا ساتھی کھا لے گا تو اچھا رہے گا، اسی چکر میں کوئی نہیں کھایا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ اگر کھانے سے پرہیز بھی کرتے تھے تو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اور بخیل کیا کرتا ہے؟ نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ رب کے یہاں پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ درمیانی راستہ اختیار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے پیاروں کی صفات سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ